AQA Islamic Foundation. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد جگہ پہ نماز کا حکم آیا ہے، 80 سے زائد مرتبہ سختی سے حکم دیا گیا کہ نماز کی پابندی کی جائے، نماز قائم کی جائے۔ اور جہاں جہاں اسلام کی دین کی بات ہوتی ہے نماز کا وہاں پہلے ذکر آتا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی نماز کی، اذان ہوتی ہے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اذان، بلکہ سن کے انسنی کرنے والی تو بات کی بات ہے نا۔ اذان ہو رہی ہے جیسے ہماری گفتگو چلی تھی، ہماری گفتگو ویسے چلی ہے۔ وہ نماز کا جو ہے قرآن پاک میں کتنی سختی سے حکم ہے۔ جنگ میں بھی جو ہے آپ فرض نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن پاک میں واضح ذکر ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں جو ہے مقررہ اوقات پہ فرض کر دی گئی ہیں، تو نماز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ مصروف ہے تو کہے کہ ابھی چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں قضا کر لوں گا یا بعد میں پڑھ لوں گا۔ اگر اس طرح ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ اگر مصروف ہو تو چھوڑ دو نماز، بعد میں پڑھ لو۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کر دیا ہے کہ جو چیز آپ پر فرض ہو گئی وہ تو آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ لیکن ہم نہیں اس بارے میں غور بھی نہیں کرتے۔ ہمیں نماز آتی نہیں ہے، ہماری نماز میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جب تو نماز ادا کرتا ہے، جب تو سجدہ کرتا ہے، جب تو رکوع کرتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نماز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے۔ کتنی سعادت والی بات ہے۔ نماز پہ اگر دیکھا جائے تو نماز کی کافی کرامات ہیں، کافی جو ہے اس کے کرم ہے، کافی اس کی برکتیں ہیں، زندگیوں میں سکون ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس طرح اگر آپ نماز کا پورا ترجمہ پڑھیں تو کیا خوب جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اگر انسان ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اور جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان پکا نمازی بن جاتا ہے، اس کو بغیر نماز پڑھے سکون ہی نہیں ملتا۔ 5 نمازیں ہیں، 5 کی اپنے فضائل ہیں۔ صبح کی نماز پڑھے تو آپ کے دن میں برکت ڈلتی ہے، ظہر کی نماز سے آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے، عصر کی نماز آپ کی بلاؤں کو ڈال دیتی ہے، مغرب کے ٹائم کی اپنی برکات ہے اور عشاء کے ٹائم کی اپنی برکات ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ایک شخص کا اونٹ تھا، دور رسول میں ایک شخص کا اونٹ تھا، وہ رات ساری روتا تھا، دن میں بھی اکثر روتا تھا۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اپنی اونٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آیا اور کہنے لگا کہ یا نبی، یہ اس اونٹ کو دیکھیں، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس سے پوچھیں، یہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اونٹ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں روتے ہو؟ تو اونٹ کہنے لگا کہ میرا مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، میں جب یہ سویا ہوتا ہے میں اس کے بستر کے نیچے آگ دیکھتا ہوں کہ آگ ہے، اس پہ عذاب ہے، اور دیکھیں کہ اس اونٹ کا کیا رونا، کیا خوف کا منظر ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ہم نماز پہ فوکس کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بخشے۔ جیسے آفس کے لیے الارم لگا لیتے ہیں صبح، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں لگا، نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن آفس کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں آفس کی پابندی کرتے ہیں؟ وہاں سے تنخواہ آنی ہے، وہاں سے ہمیں پے ملتی ہے، ہمیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا خیال ہی بھول گیا جس نے ہمیں سعادت بخشی ہے یا جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آفس جا رہے ہیں اور ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ سمپل جو ہے نا، ہم مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے جو عذاب آ رہے ہیں آج کل جو حالات ہیں ملک کے، جو بدکاری ہے، سب کچھ، یہ سارا کچھ صرف اور صرف یہ دین سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جب نماز فرض کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا 21 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھ لیں کون بیوقوفی ہیں ہم جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم فرض کے ساتھ نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، تو ہمیں 21 گنا جو ہے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ مجھے 1 روپے دو، میں تمہیں 21 روپے دیتا ہوں، تو ہم ضرور لیں گے اسے، ہم کہیں گے ہمارے سے زیادہ پیسے لے لیں۔ تو ہم اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اپنی آخرت پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے اپنے اوپر کہ ہم کیسے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی زندگی کی فکر ہے کیا؟ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، سب سے میجر جو چیز ہے فرق کرنے والی، وہ ہے نماز۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وعدہ مغفرت ہے اس شخص کے لیے جس نے نماز کی پابندی کی۔ ایک سبب بنایا گیا نماز کو، اور جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ نمازی بنتا ہے، تو ساری جو برائیاں آپ کے اندر سے جو ہے نافرمانی ہے جو آہستہ آہستہ وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نماز کے ایک تو سب سے بڑی بات نماز کی، آپ صحت مند رہتے ہیں۔ ایکسرسائز سب سے بہترین ایکسرسائز سائنسدان کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس میں جس طرح اینگلز بناتا ہے انسان، جس طرح بیٹھتا ہے، جس طرح کھڑا ہوتا ہے،
اس کا قیام کرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سجدہ کرنا، رکوع کرنا بہترین ورزش ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہماری صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے. ہماری صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے اور اس کے علاوہ انسان کافی برائیوں سے بچ جاتا ہے. انسان نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب وہ کوئی برائی کرے گا تو شاید اس کے دماغ میں خیال آئے گا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیسے میں نماز پڑھوں گا، یا کچھ بھی اس طرح کا. تو جب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر سے اثر تک اس کے دماغ میں یہ خیال رہے گا، اور ظہر سے اثر اور اس طرح اثر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء، اور عشاء سے پھر صبح فجر تک نماز کی پابندی جو ہے ہر حال میں کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اگر قبر کا عذاب بتاؤں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. میں اس لیے تمہیں نہیں بتاتا کہ تم مردوں کو جو ہے دفنانا چھوڑ دو گے. قبر کا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا قبر کا عذاب ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے اس کی قبر میں ایک سانپ بھیجا جائے گا جس کا نام ہوگا اشجع العقرہ، اشجع سانپ. اور وہ جب قبر میں آئے گا تو وہ کہے گا کہ جب تو نماز نہیں پڑھتا تھا تو تجھے یاد ہے وہ ٹائم تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں اب تجھے فجر سے لے کے ظہر تک جو ہے ڈسوں گا، تیرے اوپر نازل عذاب بنتا رہوں گا، عذاب بنتا رہوں گا، تیرے لیے درد کا جو ہے وہ سبب بنوں گا. ایک دن کا سفر انسان طے کرے اتنے لمبے اس کے ہاتھ ہوں گے، اور جب وہ انسان کو ایک دفعہ ڈسے گا تو وہ جو مسلمان ہوگا یا جو بے نمازی شخص تھا اس کو کتنے گنا زمین میں دھنسا دے گا. پھر وہ اس کو نکالے گا، پھر وہ اس کو ڈسے گا، پھر وہ اس پہ عذاب بھیجے گا، پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا، پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمارے اندر سے خوف ختم ہو گیا. اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں غور کرنا. اب سب سے دردناک بات یہ ہے کہ جمعے کے دن دیکھیں کہ مسجدوں میں کتنا رش ہے. کیا صرف ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے یا صرف ہم جمعے والے دن مسلمان ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا صرف ہم مسلمان جمعے کے دن کے لیے یا ہمارے اوپر جمعہ فرض کیا گیا. ہمیں جس طرح جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. آخر میں یہ کہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے کہ جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی.